ہمارا سوال تھا پچھلا پروگرام کا، یہ فرانس سے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا، کالر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ کیا مرد تو مفقود الخبر ہوتا ہے، یعنی اس کا تو مسائل بہت سارے اکثر بیان ہوتے ہیں، تو کیا عورت بھی مفقود الخبر ہو سکتی ہے؟ یعنی جب عورت کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ کہاں چلی گئی، فرض کیا گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کسی دماغی بیماری کی وجہ سے گھر چھوڑ کے گئی ہے یا ویسے ہی اس نے گھر چھوڑا ہے اور اس کو کوئی خبر پتہ نہیں چل رہا اور وہ وقت اتنا گزر گیا ہے جس پر مفقود الخبر کا اطلاق ہوتا ہے، تو کیا اس عورت کو بھی مفقود الخبر قرار دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفقود الخبر تو کسی کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن مفقود الخبر کے جو احکام ہوتے ہیں جی، کیونکہ مرد کی موجودگی میں زندہ ہونے کی صورت میں اور اس کی اطلاع اگر ہوگی تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں نکاح پر۔ جی جی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ مرد تو دوسرا، عورت جو ہے ظاہر ہے ایک کے ساتھ جب اس کا تعلق ہے اور اس کے عقد میں ہے تو وہ پھر تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتی نا، لیکن مرد کے لیے مفقود الخبر عورت ہو بھی بلکہ اس کی خبر موجود بھی ہو تو وہ نکاح کر سکتا ہے، اس لیے مفقود الخبر کا اس کا حضرت اگلا سوال ہے، تعلق نہیں ہے۔ جی، اس لیے اس نے پوچھا تھا کہ اگر مثلا عورت کا پتہ نہیں چلا اور وہ گزر گئی مدت، جتنی مدت ہے مفقود الخبر ہونے کی، تو اس مرد نے، جی لے لیتے ہیں، اس مرد نے شادی کر لی اپنی سالی کے ساتھ، جی جی، مفقود الخبر کا حکم واضح ہو جانے کے بعد، اب جب اس نے اپنی سالی سے شادی کر لی تو پھر اس خبر کے ختم ہو جانے کے بعد سالی سے شادی کر لی، اس کے ساتھ بچے ہو گئے، تو کئی سالوں کے بعد عمر کے آخری حصے میں وہ عورت پلٹ کے پھر اس کے پاس آ گئی، تو یہ انہوں نے سوال کیا تھا، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں مسز بٹ صاحبہ ہیں مانچسٹر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن فرمائیے، کیا سوال ہے؟ میں نے سب سے اس پروگرام کے بارے میں بات کرنی، مشری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی حضرت خداجۃ الکبریٰ کے بارے میں، برن پہ انہوں نے جو بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیے، میں ان لفظوں کی وجہ سے مجبور ہو گئی فون کرنے کے لیے کہ اسلام جو ہے امہات المومنین کی پناہ میں، یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری بچیاں اسلام سے دور جا رہی ہیں اس کی مین وجہ مائیں ہیں۔ مجھے تو اس سارے پروگرام میں جو چیز نظر آئی کہ مائیں اپنی بچوں کی ایسی تربیت نہیں کر رہی جس کی وجہ سے ان میں جو اپنے ایک دین سے محبت بھی ہے لیکن ہمیں عمل نظر نہیں آ رہا بچوں میں، وہ عمل کی جو کمی ہے اس کی وجہ یہ جو ہمیں اپنے امہات المومنین کی زندگی کو پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں میں یہ چیز ٹرانسفر کرنی چاہیے۔ ماؤں کی جہالت کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو نقصان پہنچ رہا ہے ہمارے بچوں کا، اس کا مین جو وجہ وہ مجھے مائیں ہی نظر آئیں گے پورے پروگرام میں۔ سب سے پہلی بات تو میں نے یہ دیکھی، اور دوسرا میں نے ایک سوال پوچھنا تھا جی کہ میری بیٹی ہے وہ 14-15 ایئر اولڈ کی ہے، وہ جب نماز پڑھتی ہے تو میں نے تو آج تک یہی دیکھا ایک ہی سجدہ، یعنی 2 سجدے سہو کے لیے 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ اب وہ جب سجدہ سہو ایک کرتی ہے تحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے، پھر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ سجدہ کرتی ہے، پھر پتہ یعنی کہ وہ ایک ہی 2 رکعت نماز میں 2 یا 3 مرتبہ سجدہ کرتی ہے۔ میں اس کو کوشش کرتی ہوں سمجھانے کی، لیکن شاید آپ سمجھائیں تو وہ اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکے گی کہ ہر غلطی پر ایک ہی سجدہ اس نے کرنا ہے یا پھر بار بار وہ سجدہ جو کرتی ہے وہ غلط ہے۔ جی ٹھیک، اور جزاکم اللہ۔ اگر غلطی سے جی پہلی ہی رکعت میں آپ تشہد پہ بیٹھ گئے ہیں اور پھر پہلی رکعت کے بعد آپ تشہد پہ بیٹھ گئے، آپ کی میموری میں کچھ ایسی کمی ہے تو دوسری رکعت پہ بھی تشہد پہ بیٹھنا ہوگا، یا پھر 3 رکعتیں، اگر 4 رکعت فرض نماز آپ پڑھے ہیں تو دوسری پہ آپ کو تشہد پہ بیٹھنا پڑے گا، یا پھر آپ 3 رکعتیں پڑھ کے تو چوتھے پہ جا کے آپ تشہد پہ بیٹھیں اور سجدہ سہو کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت مہربانی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی حضرت جناب، تو وہ اگر اس کی جو ہے اصل بیوی واپس آ گئی تو اب وہ سالی سے شادی کر چکا ہے، تو اس صورتحال میں وہ پھر کیا کرے گا؟ سالی کے ساتھ ہی شادی رکھے گا؟ وہ اس کا پہلا نکاح اپنی بیوی سے ختم ہو گیا یا اس کو دوبارہ نکاح میں لے گا؟
یہ مسئلہ مرد کے لیے بھی عورت دونوں کے لیے ہے جی کہ اگر ایسا ہوا جمع بین الاختین کی بات آ گئی نا اس میں جی کہ پہلے نکاح کی موجودگی میں دوسری بہن کو نکاح میں نہیں لا سکتا، جی اس وجہ سے وہ پوچھ رہے ہیں. ایسی کیفیت اگر ہوئی ہے تو اس صورت میں قضاءً فیصلہ ہوگا اس کا. جا یہ عدالت کے پاس جائے گا، کیس جو ہے قاضی کے پاس جائے گا، خود بخود وہ نکاح جو ہے نا پہلی کا ہوگا یا دوسری کا ہوگا اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، قضاءً اس کا فیصلہ ہوگا اور قاضی جو ہے وہ طلاق کرا سکتا ہے اور اس کی تسلی کرا دے گا. ایک نکاح جو برقرار اگر اولاد ہو گئی ہے یا کوئی اس میں صورت ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ جمع بین الاختین تو بہرحال وہ نہیں ہو سکتا ایسی صورت. بالکل صحیح. جزاک. محمد سراج صاحب نے حضرت یہ پوچھا برمنگم سے کہ زکوٰۃ انہوں نے دینی ہے اور انہوں نے پوچھا کہ ان کے ایک چچا زاد بھائی ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، تو ان کی اپنی ایک انہوں نے پیسے ملے، زمین بھی ایک ٹکڑا ہے ان کے پاس. مختصر ان کا جواب یہ بنے گا تو سوال کہ وہ زمین کا ٹکڑا بھی ہے تو زمین کا ٹکڑا ہوتے ہوئے کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ان کے اگر حوائج اصلیہ ان کے پاس موجود ہیں جی جی لیکن بہت مال نہیں ہے ان کے پاس تو پھر وہ مسکین نہیں ہے. ٹھیک جا لیکن زکوٰۃ کے لیے جو ہے نا فقراء مساکین جی وہ زیادہ حقدار ہیں. جا تو جو آدمی جس کے پاس کھانا پینا سامان ہے جی جی تو پھر اس کو فقیر مسکین نہیں کہہ سکتے. جی اس کا مطلب ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ خود زکوٰۃ نہیں دے سکتا جی 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 کہ ابھی اس پر زکوٰۃ نہیں آئی نہیں آئی جی کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، صاحب نصاب ہے، جی جی مگر وہ فقیر مسکین ہو یہ ضروری نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. اس لیے اولین حقدار وہ بندہ ہے کہ جو فقیر مسکین ہو. جی جی مسکین تو خیر اس سے بھی فقیر سے بھی زیادہ محتاج ہے، کیونکہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس حوائج ضرورت کی چیز بھی نہ ہو. جی. فقیر وہ کہلاتا ہے کہ ضرورت کی چیز ہے مگر زیادہ نہیں ہے. اس میں حضرت انہوں نے قوت پہلے لا یموت ہے اس کے پاس، یعنی اس کی ضرورتیں تو پوری نہیں ہو رہی، ہاں لیکن یہ بات ہے کہ اس نے وہ جو زمین کا ٹکڑا ایک گھر بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو کیا وہ زمین کا ٹکڑا جو گھر بنانے کے لیے رکھا ہے وہ زکوٰۃ میں مانے تو نہیں ہوگا اگر دیگر مثلا ان کے کھانے پینے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، کپڑے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ مانے نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکان ایک مکان رہائشی 4 دیواری یہ تو اس کی ضرورت میں آتی ہے نا. ہمارے ساتھ ناصر بھائی ہیں لوٹن سے. السلام علیکم ناصر صاحب. وعلیکم السلام حضرت سوال یہ تھا جی کہ ایک وہ پچھلے دنوں میں پچھلے ہفتے غالباً شاہ صاحب نے جواب دیا تھا، وہ ایک علامہ صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ حدیث 80 کوروں والی جو روایت ہے افضلیت صحابہ کے حوالے سے، تو ابھی پرسوں اسی عالم دین نے دوبارہ جو ہے نا اس حدیث کے حوالے سے کچھ دلائل دی ہیں اور اس نے کہا ہے کہ یعنی اس نے چیلنج بھی دیا ہے. تو اس کے حوالے سے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ایک چینل پر رات کو 10 بجے جب عموماً لوگ جو ہے وہ نماز تراویح پڑھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کافی اعتراض کیے ہیں حضرت عائشہ پر، حضرت میر معاویہ پر، اس پر، تو اور یہ لوگ تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بھی سوال ہے. جزاک اللہ. جی شکریہ تشریف لانے کا. انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال پر بھی بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. حضرت انہوں کا محمد سراج صاحب کا برمنگم سے دوسرا سوال یہ تھا کہ تراویح کی جو نماز ہے بطور خاص انہوں نے عورتوں کے لیے پوچھا، تو کیا 4 رکعتیں کر کے بھی عورتیں پڑھ سکتی ہیں یا 2 ہی پڑھیں؟ تراویح میں 2 رکعت جو ہے نا یہی مسنون ہے. جزاکم اللہ. محترم فیاض صاحب نے لیورپول سے پوچھا کہ رمضان شریف کے اندر اگر کسی کو آستما ہو، دمہ کا مریض ہو، تو وہ انہیلر استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ ایک آلہ ہے جی اور اس سے ظاہر دوائی پھینکی جاتی ہے جی جی گلے کے اندر، جی جی تو ایسی دوائی کہ جس سے گلا تر ہو جاتا ہو وہ روزے کو نقصان دے گی. لیکن اگر وہ صرف ہوا ہے سانس کی طرح جی جی تو پھر نہیں. اس بارے میں جو اس کو استعمال کرتے ہیں